آیا عقل والا بندہ تو یہ منکر بھی ہے کہ رسول اللہ جس کھجور نہ ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن وہ کھجور کیویں روئی؟ فلسفی کو منکر حنانا فرمایا وہ تو اس نے حنانا دا بھی منکر ہے، لکڑیاں بھی کدی روئیاں کیوں جی؟ رسول اللہ پھر ممبر تو تھلے آ گئے، صحابہ فرماندے نے انج روئی ہے وہ لکڑی جویں اونٹنی اپنے بچے دی جدائی وچ روندے۔ اے جڑے ہیں نا پینڈو لوگ وہ جان دین اٹھنی دی آواز کتنی خوفناک ہوندی جدوں دا بچہ گم ہو جائے۔ فرمایا انج حضور نیچے آ گئے تے صحابہ کہندے اسی ویکھیا رونے دی آواز نہیں، حضور نے ستون تے ہاتھ رکھیا، صحابہ کہندے ایویں ستون چپ ہویا جویں بچہ روندے نوں بندہ چپ نہیں کراندا۔ حضور نے فرمایا تھوڑی دیر بعد، فرمایا تو کی چاہندا، تینوں دنیا چاہیے آخرت چاہیے؟ تینوں اسی واپس کھجور بنا دیندے، جے تو کٹ کے لائن تو خشک ہویا اسی پوری کھجور بنا دیندے۔ ایک صورت ہے دوسری جنت چلا جانا چاہتے ہو تو جنت بھیج دیں۔ انہیں ہی گل کیتی رسول اللہ نے، پھر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا اے ستون کہندا ہے مینوں جنت بھیج دو، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور ایتھے تے کھجور دا تنا بھی ہوے تے انہوں جنت مل جاندی تے اسی تے غلام ہیں یار صدیاں بعد۔ اے دادا صاحب دی کشف المحجوب شریف ہے، چھپی ہوئی چیزاں تو پردہ نہ ہی دا یہ کشف المحجوب، چھپی ہوئی چیزاں کھول دیتیاں گئیں، یہ معنی ہے بھی یہ کشف المحجوب کا۔ یہ وچ لکھیا فرمایا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ کیوں جی؟ تو صوفیاء کی پھر تعلیم کیا ہے؟ کیوں جی؟ وڈے صوفی، صوفی تو وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر آ گیا، انہوں نے کہا کی کرو؟ فرمایا پیچھے ہٹو، کیا کرنے لگا؟ پیچھے ہٹو۔ انہوں نے کہا لشکر اسامہ نہ بھیجو، فرمایا وہ بھی جائے گا۔ قیادت بدلو تو فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا۔ جو مانین زکوٰۃ ہیں جہاد، فرمایا ان کے خلاف بھی ہوگی، یہ نہ کر، فرمایا سب کچھ ہوگا۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے ابا جی پر وہ مصیبتیں آئیں، پہاڑوں پر بھی آتے تو وہ بھی پگھل جاتے۔ آج ان کے بارے میں کوئی بات کرے، یہ نہیں ہوگا، انہی کی شانیں رہیں گی۔ سورج دی طرف تھوکن والا تھوکو دے منہ ہوتے ہی پیندے، ہاں جی۔ چند نو بھونکن والا کتا جڑا وہ چند دے کیڑے تک وہ تو نور برسا رہا ہوندا، تھلو دے آؤ آؤ کرن والا کوئی تھوڑا کچھ ہوندا۔ صدیق صدیقن یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت، سایہ مصطفیٰ اور مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں۔